الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ معزز خواتین و حضرات، سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور تمام تر حمد و ثنا پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے امت مسلمہ کو بالخصوص اور دیگر اقوام کو بالعموم عقیدہ توحید کی یہ بات کہ اللہ ہی اس کائنات کا حقیقی فرمانروا، مالک اور بادشاہ ہے، جب تک چاہتا ہے کسی کو اپنی نیابت، قطع نظر اس کے کہ وہ اچھی ہے یا بری، دونوں عنایت فرماتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت مسلمہ کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ دیکھیے، پروردگار عالم اسی کے قبضہ قدرت کے اندر تمام تر قوتیں اور طاقتیں ہیں، وہی اس کائنات کے اندر اتار چڑھاؤ اور مد و جزر کا مالک ہے، اور یہ جتنے بھی انقلابات خواہ دینی اعتبار سے ہوں یا سیاسی اعتبار سے، ان کا اصل محرک اور منبع اور مرکز اور اس کی اصل اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات اقدس ہے، اور وہی قادر مطلق ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے پیغمبر بناتا ہے۔ پیغمبر خود سے اپنی اپائنٹمنٹ کا اور اپنی تقرری کا اور اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی ڈگری ہے کہ کوئی آدمی برادری، قبیلہ یا علم یا ترقی یا کسبی اعتبار سے اس منزل کو حاصل کر سکے۔
یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایت اور اس کی شفقت اور محبت ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے اس کا۔ اور آج تک کائنات کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کو پیغمبر بنایا ہو اور پھر اسے معزول اور معطل کر دیا ہو، اور نہ ہی کائنات کے اندر کبھی کسی پیغمبر سے ایسا کوئی عمل سرزد ہوا کہ اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے ہوں۔ ہاں، بتقاضۂ بشریت کہیں اگر اونچ نیچ ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیغمبر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی اور انکساری اور تذلل اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، اور اس کائنات کے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی مثال کو لے لیجئے کہ براہ راست اللہ کی وحی ان پر آئی، ان کا پیغام آیا، حکم آیا، لیکن پھسل گئے، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور اللہ کی بتائی ہوئی بات پر برقرار نہ رہ سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ربی انی ظلمت نفسی، فوراً عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک گئے اور فوراً اپنی غلطی کا اور اپنی کوتاہی کا اور اپنی سرزش کا اقرار کر لیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ نبوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کیا، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کی حیات مبارکہ آپ سارے بہن بھائی اس کے متعلق جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اندر پیغمبر بھیجا اور اس قوم کو بھی اللہ نے اس شرف نبوت اور رسالت کے اندر شامل کرنا چاہا، لیکن بے علم، جاہل، بھٹکے ہوئے اور شیطان کے ساتھی اللہ کی دی ہوئی یہ عزت، اللہ کا عطا کردہ یہ اعزاز اور انعام اور اکرام برداشت نہ ہو سکا، آپے سے باہر ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یقیناً ہم میں کوئی ایسی خوبی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں نبوت کے ساتھیوں میں سے بنایا، نبی کے خانوادے میں سے بنایا، یا ہمارے خاندان سے اللہ نے پیغمبر اور رسول بنایا، یقیناً ہم اللہ کی پسندیدہ اور محبوب قوم ہیں۔ لیکن یہاں اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے کسی نبی کو معطل اور معزول نہیں کیا، لیکن وہ قومیں اور قبیلے اور برادریاں اور ملک جن کی طرف یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے اور جن کو ہم نے یہ شرف دیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے، کسی نہ کسی قبیلہ سے، کسی نہ کسی برادری سے، اور کسی نہ کسی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ضرور تھا۔ اب وہ خاندان والے اگر اس تحفظ کا، اس کا کمال کا تحفظ نہیں کر سکے تو اللہ نے انہیں معزول کر دیا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ان کی نادانی اور غلطی کی بنا پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ کل تک بنی اسرائیل کائنات کی امامت کے اور خلافت کے حقدار تھے، لیکن اپنے ہاتھ نبیوں کے خون کے ساتھ رنگ لیے، اللہ کی حدوں کو پامال کیا، اور جو جی میں آیا قوانین وضع کر لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت تو ایک اعزاز تھا اور شرف تھا، اللہ نے یہ اعزاز اور شرف بنی اسرائیل سے نکال کر بنی اسماعیل کو بخش دیا۔ اب بنی اسماعیل کو بھی یہ کہہ دیا کہ دیکھیے، یہ شرف جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، تم آج سے مکہ کے اندر آباد نہیں ہو، سینکڑوں صدیاں گزر گئیں جن کو ہم نے پیغمبری
دی اور ان کے ساتھی بنائے، لیکن آج وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ وہ قومیں اس باری بار ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے انعام کے بعد ان کے سر جھک جاتے۔ بدقسمتی سے غرور، گھمنڈ، تکبر اور نسلی امتیاز ان کے اندر ایسا آیا کہ اپنے آپ کو بلا وجہ متفوق سمجھنے لگ گئے۔ یہ تو دینی اعتبار سے تھا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر جس آدمی کو بادشاہت اور مملکت اور حکومت اور اقتدار مل جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ فطور آ جاتا ہے کہ لا محالہ میں اللہ کی پسندیدہ قوم میں سے ہوں، اور ان چند افراد میں سے ہوں جنہیں اللہ نے یہ شرف بخشا کہ مملکت کے اندر، دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس خطہ کے اندر، اس ملک کے اندر بادشاہ بنوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی دنیا کے اندر بے شمار الا ما رحم اللہ حکمران جو ہیں، اللہ کی اس امانت کو اپنا حق سمجھتے۔ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تھی، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اقتدار بخشا، اور کتنی نسلوں سے ہمارے اندر اقتدار اور غلبہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ گھمنڈ نکال دو اپنے دماغ میں سے، یہ شیطانی خیال اور وسوسہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اگر تو حکومت میرے احکامات کے مطابق ہوگی، میرے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے اس کے مطابق تم لوگوں پر حکمرانی کرو گے تو یقیناً یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اللہ کی احکامات اور اوامر کی بجائے تم اپنی مرضی کے قوانین اور ضابطے اگر لاگو کرو گے تو بے شک براہ راست حکومت تمہاری ہے، لیکن محاسبہ بڑا کر رہا ہو۔ اقتدار کو اپنا حق نہ سمجھو، اللہ کی امانت سمجھو۔ اور یہی بات ایک مسلمان کو بتلائی کہ دیکھو گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ڈرتے کس بات سے ہو؟ اللہ جسے چاہے بادشاہی کا تاج اس کے سر پہ سجا سکتا ہے، اور کتنی ہی گری پڑی قوم کیوں نہ ہو، اللہ جب چاہے صحرا کے بادیاں نشین اور ریگستانوں کے اندر بکریاں چرانے والے اور وادیوں کے اندر اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو اللہ نے کائنات کے اندر ایسی امامت اور خلافت بخشی کہ اس کی مثال آج تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو بتلایا کرتے تھے کہ بادشاہتیں اور مملکتیں کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں کے اندر آزمائشیں بھی ہیں اور امتحانات بھی ہیں اور انعام بھی ہیں اور اکرام بھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو واضح کرنے کے لیے یہ بات بتا دی کہ دیکھو یہ رات اور دن، کبھی اس پہ غور کرو۔ تولج اللیل فی النہار، یعنی دن کو رات کے اندر پروتا ہے، داخل کرتا ہے۔ کیسے داخل کرتا ہے؟ 2 مہینے پہلے 14 گھنٹے کا دن تھا اور رات 10 گھنٹے کی تھی، اور آج دیکھو دن 11 گھنٹے کا رہ گیا، رات 13 گھنٹے کی ہو گئی، اور اگلے مہینے آپ دیکھیں گے کہ دن 10 گھنٹے کا رہ گیا اور رات 14 گھنٹے کی ہوگی، اور 2-4 مہینے کے بعد پھر پہلے والا عمل دہرایا جائے گا کہ آہستہ آہستہ اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ایسا ہے کہ دن جو ہے وہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے، رات آگے بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وقت ایسا آتا ہے کہ دن آگے بڑھتا جاتا ہے اور رات پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ کہیں تاریکی اور کہیں اجالا، یہ اللہ ہی کی دین ہے۔ کل تک بنی اسرائیل والے یہ نبوت اور خلافت اور امامت کا سر تاج ان کے سر پہ سجایا ہوا تھا، اور آج